السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اعمال رمضان میں سے۔ آج ہم پڑھیں گے پہلے عشرے کے اعمال میں سے 7 عمل ہم نے اس کے پڑھ لیے تھے۔ آج کا ہمارا عمل نمبر 8 ہے، نوافل کی کثرت۔ حدیث: جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے کہ جیسا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یعنی رمضان میں نفل کام کا اجر و ثواب غیر رمضان کے فرض کے برابر ہوتا ہے۔ فرض کا اجر و ثواب 70 فرائض کے اجر و ثواب سے زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو بھی نفلی عبادت کی جائے گی، اس کا اجر و ثواب بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالی نے فرض نماز میں ہے۔ پھر فرمایا، اور جس شخص نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا، وہ ایسا ہے جیسے کسی نے 70 با اعتبار فضیلت نہ کہ با اعتبار عدد فرض ادا کیے ہوں۔ یعنی ایک رکعت پڑھی تو وہ 70 رکعتوں کے برابر ہے۔ مثلا فجر کے 2 فرض رمضان میں پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 140 رکعتیں پڑھنے کا ہے۔ ایسے ہی ظہر کے 4 فرض پڑھنے پر 280 رکعت پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایسے ہی سب سے پہلے اپنے فرائض کو بخوبی ادا کیا جائے، اس کے بعد نوافل مثلا اشراق، چاشت، اوابین کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے۔ اور اس حدیث کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رمضان میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اپنے اعمال نامے کو خوب نوافل سے بھرا جائے۔ رمضان کا دستور عمل: پہلا تحیۃ الوضو، دوسرا تحیۃ المسجد، تیسرا تہجد اور اس کی فضیلت، چوتھا فجر کے بعد کے معمول، پانچواں اشراق، چھٹا چاشت، ساتواں صلاۃ التسبیح، آٹھواں اوابین، نواں صلاۃ التوبہ۔ تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو کی فضیلت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کون سا عمل تم نے کیا جس کے بارے میں تم بنسبت دوسرے اعمال کے اللہ کی رضا کی زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے تو کوئی عمل اس سے بڑھ کر زیادہ امید دلانے والا نہیں کیا۔ جب کبھی بھی کسی وقت رات میں یا دن میں وضو کیا تو اس وضو سے کچھ نہ کچھ اپنے مقدر کی نماز ضرور پڑھی۔ ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ جو کوئی مسلمان وضو کر لے اور اچھی طرح وضو کر لے، سنتوں کا خیال رکھے اور پانی خوب دھیان سے سب جگہ پہنچائے، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ ان 2 رکعتوں کی طرف متوجہ رہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تحیۃ المسجد: جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے۔ تہجد اور اس کی فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیان رات کی نماز ہے، یعنی تہجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور پڑھا کرو تہجد، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے اور قرب الہی کا خاص وسیلہ ہے، اور وہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی اور معاصی سے روکنے والی چیز ہے۔ نماز تہجد کی قضا اور اس کا بدل: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد فوت ہو جاتی تو آپ دن کو ظہر سے پہلے اس کے بجائے 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا اعمال رمضان میں سے آج کا ہمارا عمل نمبر 8 تھا یہ۔ تو بس ایسے ہی جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہمیں ایسے اس پہ عمل کرنے والا بنا دے اور اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ یہ باتیں آپ بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور اس پہ خود بھی عمل کرنے والے بن جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت، مبارک طریقے اور مبارک عمل ہماری زندگیوں میں شامل ہو سکے اور اس پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔